تو الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ گوگیرا کی جانب سے منعقدہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالی شان تقریب میں حاضری کا شرف، موقع اور اعزاز مل رہا ہے. اللہ اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائیں. میرے سے قبل بھی حضرت نے بڑا وقی خطاب آپ سے فرمایا اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، دل بستگی ہے، اس کو حضور کی سیرت کے سانچے اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کے سانچے میں ڈھالنے پہ زور دیا تاکہ ہم عملی مسلمان بن سکیں اور آقا کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام شریعت کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر سکیں تاکہ غلبہ امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. عالی مرتبت سامعین، میں اور آپ آج اپنے آقا و مولا سے ہمارے ماں باپ ان پہ قربان اور ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. موسم ربیع الاول شریف کا ہے. حضور کا تذکرہ نور اس مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس مہینے کو آپ کی ولادت سے نسبت ہے. اس ناطے سے اہل ایمان کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آقا کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے قلب اور اپنے دل اور دماغ اور روح اور سب کو ان کی دہلیز پہ رکھ دیتے ہیں. سو آج آپ بھی اسی شوق فراواں کے ساتھ اس حال میں دن کے اوقات میں اتنی کثرت کے ساتھ تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا اور منتظمین کا انتظام و انصرام اور دعوتی عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جسے منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا. آقا کریم حجرہ انور میں تشریف فرما تھے کہ نکل کے باہر آئے تو صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم ان کے درمیان تشریف فرما ہو گئے. اس کو بند ہی کر لیں. تو آقا کریم اس مجلس کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، تم کیوں جلسہ کر رہے ہو، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ ما اجلسکم،
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا. آپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں وہ نعمت غیر مترقبہ عطا کی کہ ہم ہدایت کے سرچشموں تک پہنچے اور خیر، برکت، رحمتیں سب کچھ ہماری جھولی میں آیا. تو آپ کی وساطت سے ہمیں معرفت الہی کا نور نصیب ہوا، اللہ جل شانہ کی قربت میسر آئی، دین حنیف ملا، دنیا کی ہر نعمت آپ کی برکتوں سے میسر آئی. تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور یہ شکرانے کی مجلس ہے جو ہم برپا کیے بیٹھے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں آج کیوں تشریف فرما ہو تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی؟ اب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ دین ملا اور آپ تشریف فرما ہوئے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور، ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے. تو لیکن ان کے چہروں پہ حیرت کا عالم تھا کہ ایسے مواقع پہ کبھی آقا کریم نے بھی پہلے قسم نہیں لی اور عمومی طور پہ ایسے مواقع پہ قسم لینے کا مزاج بھی نہیں ہے. تو حضور نے ہم سے قسم لی تو انہوں نے حضور کے مطالبہ قسم پر حلف دے دیا، لیکن ایک حیرت تھی جو غیر اختیاری طور پہ ان کے چہروں پہ پھیل گئی. استجاب کا عالم جب ان کے چہروں پہ پھیلا ہوا دیکھا تو خود ہی فرمایا صحابہ، تم سے جو میں نے ابھی قسم لی ہے، حلف لیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا، کسی تردد کے ازالے کے لیے نہیں میں نے تم سے قسم لی، بلکہ ماجرا کچھ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ ناز فرما رہا ہے. دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے. اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 1500 سال بیت گئے اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کے عطا کردہ انعام کا شکرانہ ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک دوپہر کی محفل کیا ساری زندگی بھی گزار دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو. میں کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تقدیس کے اور تسبیح کے ترانے پڑھتے رہیں اور اس نعمت غیر مترقبہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے. چونکہ اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ بھٹکا ہوا انسان اور بہکا ہوا انسان آج کس گڑھے میں گرا ہوا ہوتا. جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا فخر سمجھتے تھے اور معاشرہ اتنا سفاک تھا کہ اس پہ بھی انہیں داد دیتا تھا، تو اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج وہ ظالمانہ سماج کس گراوٹ میں ہوتا اور آج یہ دنیا کس طرح دکھ رہی ہوتی. تو آج بیٹیوں کے لیے سینوں کے اندر جو محبت کے جذبات موجود ہیں، کوئی مانے یا انکار کرے، یہ سارا فیضان میلاد والے رسول کا ہے، حضور کا صدقہ. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر خیر کی کوئی بھی قدر کہیں بھی موجود ہے، چاہے وہ کفر کے معاشرے میں موجود ہے،
وہ دین ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ جب سفاکیت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنا یہ شرمندگی کا باعث نہیں تھا، ندامت کا ذریعہ نہیں تھا، اس کو ظلم، جبر اور جور اور زیادتی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو اپنی عزت اور آبرو بچانے کا ذریعہ مان لیا گیا تھا، اور معاشرہ اس کے اوپر داد دیتا تھا، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، نہ کوئی سوگ کی چٹائی بچھتی تھی، نہ کوئی ایف آئی آر کٹتی تھی، نہ کوئی اس کے لیے درد کی ٹیسیں دل سے اٹھتی تھیں، بلکہ ماں بھی اپنے آنسو روک لیتی تھی کہ زمانے کے جبر کا اور زمانے کی تانے کا شکار ہوگی کہ تو اتنی کمزور نکلی ہے، اور کتنی بچیاں یوں ریت میں دب گئی۔ جب وہ باپ لے کے جاتا پہلے گڑھا کھودتا اور پھر بچی کو اندر رکھ کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگتا، ابتداءً بچی یہ سمجھ رہی ہوتی کہ یہ کوئی کھیل ہے، اور اس کی طرف سے ڈالی جانے والی مٹی کو وہ آگے سے پکڑتی، لیکن جب گلے سے اوپر مٹی آنے لگتی تو اس کو پھر پتہ چلتا کہ یہ تو میری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تو پھر وہ ننھے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگتی اپنے حقیقی باپ سے، اور اس کے بہتے ہوئے آنسو اسی ریت میں جذب ہو جاتے، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اسی ریت میں دب جاتے، اور قبر کا نشان بھی باقی نہ ہوتا، اور یہ اتراتا ہوا گھر آتا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر لیا۔ جب معاشرہ اتنا صفاک ہو گیا تھا تو صحرائے عرب سے آواز اٹھتی ہے، جس کو شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک سنا گیا کہ لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بیٹیوں کو عزت اور وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پتھر کوٹ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ پردیس کاٹ رہا ہے، فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، رات کے پچھلے پہر تک کام کرنے پہ مجبور ہے، اور اذیتیں سہ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ تو بیٹی کو زندہ درگور کر کے جان چھڑا لیتا تھا اور فخر کرتا تھا اور آبرو بچانے کی بات کرتا تھا، اس کے سینے میں بیٹی کا یہ پیار کس نے ڈالا؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے۔ تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ انسانوں کو غلامی سے آزاد کیا، ہر طرح کی غلامی سے، باقاعدہ جو مادی زنجیریں لوہے اور کانسی اور پیتل کی تھی، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان ہوتے تھے، غلام ان کے پاؤں بندھے ہوتے تھے، ان سے بیکار لیا جاتا تھا، اس بیگار میں ان کے اوپر جور و جبر اور ظلم اور زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ ہر لمحہ ہر ساتھ غلام ذلت کے نئے مرحلے میں داخل ہوتا تھا۔ آقا ان کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا، ان کے اوپر ایسا بوجھ ڈالتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن غلام کو اس کے باوجود اٹھانا پڑتا تھا، اور آقا جب چاہے بگڑ جائے اور غلام کے اوپر تشدد کرے۔ غلام کا کہ کوئی حقوق نہیں تھے، کوئی کورٹ نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی شخص اور کوئی پرے پنچایت نہیں جہاں غلام کی بھی شکایت لکھی جاتی ہو اور اس کا دکھڑا بھی سنا جاتا ہو۔ میں زنزیبار میں 2 دفعہ گیا ہوں، یہ وہ جگہ ہے افریقہ میں جہاں پورے افریقہ سے کشتیوں میں بھر کے غلام لائے جاتے تھے، اور پھر یہاں منڈی لگتی تھی، اور پوری دنیا سے لوگ جہازوں میں بھر بھر کے غلاموں کو خرید کے اپنے اپنے علاقوں میں لے جایا کرتے تھے، اور پھر ساری زندگی جو ان کی ذلت ہوتی، یہ دردناک کہانی ہے۔ آج وہاں غلام نہیں ہیں، لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں بیڑیوں سے غلاموں کو جکڑا جاتا تھا، جن چبوتروں کے اوپر کھڑا کر کے ان کی بولیاں لگائی جاتی تھی۔ اس تصور سے دل لرز اٹھتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ 2 غلاموں کو جو حقیقی بھائی ہیں، ساتھ ساتھ چبوترے پہ کھڑا کر کے ان کی بولیاں لگتی، اور خریدنے والے 2 مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے۔ ایک خرید کے ایک بھائی کو ایک سمت لے کے جا رہا ہوتا، دوسرا دوسرے خطے میں لے کے جا رہا ہوتا، اور ان بھائیوں کی آخری ملاقات اور ان کے بہے ہوئے آنسو اور ان کے سینے سے اٹھتا ہوا درد
کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، بارہا دیکھا ہے کہ جب مائیں بیٹیوں کو رخصت کرتی ہیں تو رخصت کسی انجانی منزل کی طرف نہیں کر رہی ہوتی، دیکھ بھال کے رشتہ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، بیٹی کی چاہت بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ اب بھیج دیا ہے تو بھیج دیا ہے، اگلے دن سب خاندان نے ولیمے پہ پہنچنا ہوتا ہے، شام کو بیٹی نے پھر پلٹ کے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب بیٹی کو کسی کے سپرد کیا جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہوتا ہے، تو ماں کا دل ڈول رہا ہوتا ہے، اور باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ رو نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ بھی رو دے تو کوئی پھر حوصلہ برقرار نہ رکھ پائے۔ بھائی بے تاب ہوتے ہیں کہ اس کی قسمت کیسے ہوتی ہے، کس ظالم ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اچھی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، یہ ایک عجیب سی ایک جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ بیٹی ہے جو دیکھ بھال کے کسی کے سپرد کی گئی ہے، اپنے تئیں کسی محفوظ اور معزز ہاتھوں میں دی گئی ہے۔ لیکن یہاں زنزیبار کے اندر ایک چبوترے پہ ماں بکنے آئی ہے، اس کے ساتھ والے چبوترے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور یہ دو الگ الگ خطوں میں بک کے جائیں گی، اور جا کے ان کی ناز برداریاں نہیں ہوں گی بلکہ ان سے بیگار لی جائے گی، روزانہ جھڑکیاں کھائیں گی، روزانہ دکھ سہیں گی، روزانہ تانے گوارا کریں گی، روزانہ ان کے اوپر جبر کے چھانٹے برسائے جائیں گے۔ ایک تھڑے پر ماں بک رہی ہے اور دوسرے تھڑے پر کھڑی ہو کے بیٹی بک رہی ہے، اور پھر جب وہ جدا ہونے لگتی ہیں، مختلف علاقوں میں الگ الگ مالکوں کے ہاتھوں کنیزیں بن کے بک کے جانے لگتی ہیں، تو ان کی آخری آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں اب آپس میں آخری بار ملنے دیا جائے، کیونکہ دوبارہ ملاقات۔ پھر وہاں ماں بیٹی ایک دوسرے کو جہاں رخصت کر رہی ہوتی ہیں، تو کوئی تصور کر سکتا ہے اس ماں کے بہتے ہوئے گرم آنسوں کی تپش، اور اس بیٹی کا دل اور کلیجہ جو ماں سے جدا ہو رہی ہے اور سسرال گھر نہیں جا رہی، غلامی کا بوجھ اٹھانے جا رہی ہے۔ یہ ایک نہیں دو نہیں، روز یہاں یہ منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ یہ کون آیا جس نے غلامی کی زنجیریں توڑی؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا تھے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے جا کے کہا ابو لہب کو کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، تو اس نے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس کا جو فائدہ پہنچا یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن جس سمت میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحن کائنات میں میرے حضور علیہ السلام کے قدم آئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگے۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے، اور صرف مسلمان غلام ہی نہیں، کافر غلام آزاد کرو، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ام ولد کے حکام بیان فرمائے۔ کیا طریقہ دیا غلاموں کی آزادی کا، کتنے راستے نکالے۔ پھر ترغیب دی اپنے صحابہ کو غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، حضرت بلال بھی انہی میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ عمر آپ بھولے آدمی ہیں، یہ آزادی کے لیے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی جمعے کی تیاری میں ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعۃ المبارک کو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قطاریں لگا دی غلاموں کی آزادی کی۔ صحابہ میں سب سے امیر صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ 1 2 10 ہزار 2 5 ہزار نہیں، 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آزاد کیے۔ اور آج دنیا کے اوپر غلامی نہیں ہے۔ یہ غلامی کس نے ختم کی؟ اقوام متحدہ کی کسی چارٹر کا نتیجہ ہے؟ یہ دنیا کی کسی NGOs کی کرشمہ سازی ہے؟
یہ میلاد والے رسول کا کمال ہے۔ دنیا سے انہوں نے غلامی کو ختم کیا اور انسان کو زنجیروں سے بھی آزاد کیا، کفر سے بھی آزاد کیا، شرک سے بھی آزاد کیا، توہمات سے بھی آزاد کیا۔ انسان اس غلامی میں نہیں تو اس غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک بے جان مجسمے کی غلامی کی زنجیریں اس کے پاؤں کو باندھ کر کے رکھے ہوئے تھیں اور اس کی فکر کی نشأت میں رکاوٹ کا سبب و ذریعہ تھی۔ ایک خدا کا تصور دے کے انسان کو آزاد کیا اور اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی، فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس کائنات میں، ارضی سماوی کائنات میں، فہم و ادراک کے جتنے بھی اجالے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں، یہ آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات ہے۔ ان کے دم سے کائنات کے اندر روشنیاں ہوئی ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ زندگی کے سارے اجالے اسی دہلیز سے پھوٹتے ہیں، ساری روشنیاں اسی چوکھٹ سے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کو زندگی کا نور نصیب ہوا تو میلاد والے رسول کی دہلیز سے نصیب ہوا، اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو انسانیت آج بھی اندھیروں میں ہوتی، آج بھی ظلمت میں ہوتی۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی کے اندر انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے علم کی، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، مٹی کے مادھوؤں کے آگے پیشانی رکھے ہوئے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ لکڑی کے اوثان اور پتھر کے اصنام اس کے معبود ہیں اور ان کے آگے دست بستہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے فہم و شعور نے، اس کی عقل و خرد نے اس کو کچھ راہ نہیں دکھائی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر دیکھ لو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ہاتھ جوڑے بھی کھڑا ہے، اور گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی طبیعت کے اندر اس اٹھتے ہوئے تعفن سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی، اس کی طبیعت کے اندر کوئی بھی تقدر پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ اتنا تعفن اور کس طرح میں اس غلیظ اور سیال مادے کو اپنے اندر اتاروں، لیکن وہ اس کو تبرک سمجھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ سرشاری ہے۔ اور میں ایک بات اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم اتنا پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اس نے کوئی نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام نہیں پڑے ہوئے تھے کہ وہ غیر مری چھینٹوں کو گوارا نہ کر رہا ہو۔ لیکن میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے غیر مری مہین سے قطروں کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی کے اندر حضور کا پیار پلایا تھا، بہن نے لوریاں حضور کی محبت کی دی تھی، تقدس روح تک اتر گیا ہے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اگر زندگی کا نور ملے گا تو حضور کی چوکھٹ سے ملے گا، حضور کی دہلیز سے ملے گا، اور اگر یہ در نہیں ملتا تو چاہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ تو میں اور آپ میلاد اس شکرانے میں ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی صورت میں اللہ کا انعام نصیب ہوا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے عدد کو چھو رہی ہے، اللہ اکبر، اور 500 سے زائد الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا، ہم نے کوئی دعا مانگی ہوئی تھی جس کا ثمرہ ہے، ہم نے کوئی نیکی کی تھی جس کے صلے کے طور پہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا گیا؟ تو آپ کا جواب ان سب چیزوں کے جواب میں نفی ہوگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر ہم مسلمانوں کے گھر پیدا کیوں ہوئے؟ یہ اتفاق بھی نہیں تھا، یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ جب ہم ماں کی مادری زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، جب باپ کا لہجہ بھی نہیں جانتے تھے،
ہمارے کان میں عربی میں اذان دلوائی گئی، گویا وہ اس بات کا مبارک نامہ تھا، مبارک و میاں تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ حضور کا غلام ہوں، اور یہ غلامی کا اعزاز میرے لیے باعث افتخار ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہو۔ عالی مرتبت سامعین، دوپہر کی ان گھڑیوں کے اندر اپنے کام کاج چھوڑ کے حضور کا ذکر سننے کے لیے آنے والوں، میں تمہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی کہوں گا کہ حضور کی ولادت کے مقصد کو اچھی طرح اپنے اوپر جو ہے وہ اب ازبر کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے کہ محض ایک واقعہ نہیں تھا جو ہو گزرا، اور آج ہم اس واقعہ کی حکایت کرتے ہیں اور اس سے تلذذ حاصل کرتے ہیں، نہیں، ایک ہمہ گیر ہمہ جہت انقلاب تھا حضور کی صورت میں جو ظہور پذیر ہوا، اور معاشرے کا رخ تبدیل ہو گیا۔ آج میں اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر الفت اور محبت کا ربط و رشتہ اور تعلق عشقی ہے، تو اگر ہم یہ سب کچھ رکھتے ہیں تو پھر ہماری کوتاہی کہاں ہے کہ ہم امت نہیں بن پا رہے، ہماری کوتاہی کہاں ہے کہ ہم مغلوب ہیں، ہماری کوتاہی کہاں ہے کہ ہم تشتت اور افتراق کے اندر مبتلا ہیں۔ تو وہ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم قول کے اعتبار سے تو بلند بانگ دعووں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم دنیا کی ان قوموں سے بھی پیچھے ہیں جو کلمہ گو نہیں ہیں اور جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ حضور کے لائے ہوئے اسلوب حیات کو انہوں نے مسلمان کے طور پہ قبول نہیں کیا، انہوں نے شعوراً جانتے ہوئے کہ یہ اعلیٰ اقدار ہیں، عالی اخلاق ہیں انسانی عروج، ترقی اور بھانکپن کے لیے، تو انہوں نے ان کو اختیار کیا اور گلے لگایا، اور وہ آگے بڑھ گئیں۔ ان کا آگے بڑھنا ہمیں دکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات ہم شکوہ کرتے ہیں رب سے کہ مالک ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں یوں پستی زبو حالی کا سامنا کیوں ہے؟ اگر ہم فہم اور ادراک کے گھوڑے پر بیٹھ کے ذرا تحقیق اور جستجو کے میدان میں آئیں اور دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں اس کے باوجود ہمارا رب ان کو آگے کیوں لے کے جا رہا ہے، تو عالی مرتبت سامعین یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تن مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ ایک کسی محکمے کا افسر ہے جو خائن ہے، رشوت خور ہے، وقت پہ آتا نہیں، وقت ختم ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے، آنے والے لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے ان کے مسائل سننے کی بجائے، اور دوسری جانب ایک اس کا کولیگ ہے، وہ بھی افسر ہے، لیکن وہ بر وقت آتا ہے، بر وقت واپسی ہوتی ہے، خیانت نام کی چیز اس میں نہیں ہے، رشوت کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا، لوگوں کے مسائل کان لگا کے سنتا ہے اور حل کی ممکنہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہے غیر مسلم۔ تو مجھے بتائیے کہ جو محکمے کا سربراہ ہے وہ اپ گریڈ کس کو کرے گا، ترقی کس کو دے گا؟ آپ کو غصہ ہے کہ میں مسلمان ہوں کرپٹ صحیح، میں مسلمان ہوں مکار صحیح، میں مسلمان ہوں جھوٹا صحیح، میں مسلمان ہوں میں رشوت خور صحیح، وہ دیانت دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ احساس ذمہ داری رکھتا ہے، لیکن وہ کافر ہے، لہٰذا اس کو تو تنزل پہ جانا چاہیے اور مجھے ترقی پہ جانا چاہیے۔ تو میاں یہ کوئی اور کر سکتا ہے جو فہم ادراک کے نور سے خالی ہو، کوئی سمجھداری ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تمہارا مسلمان ہونا، تمہارا ایمان، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن محکمے کو چلانے کے لیے اس کو آگے لے جانا چاہے گا، اور اگر تمہیں ترقی دے دی گئی تو جو اس محکمے کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ اچھائی موجود ہے، تمہاری ترقی اس کو بھی کھا جائے گی۔ آج امت کہتی ہے کہ ہمیں اوپر کیوں نہیں لے جایا جا رہا؟ اگر ہمیں اوپر لے جایا جائے تو ہم غالب ہو کے دنیا کے اوپر جہاں کوئی خیر کی قدریں موجود ہیں ان کو بھی توڑ کے رکھ دیں، تو خدا یہ کیسے چاہے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کافر کا حصہ دنیا میں ہی ہے، اس کو دنیا میں ملتا ہے، مومن اگر صالح ہو تو اس کا حصہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر ہم صالح ہو جائیں
ہم اگر میرٹ پہ ہوں تو قرآن نے ہمیں وعدہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو ہے اگر مومن بن کے دکھاؤ، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو نبھا کے دکھاؤ، اس میرٹ پہ آ کے دکھاؤ، وہ کافر کیا لگتے ہیں، عزت کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھا جائے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اہلیت ہی ثابت نہیں کر پا رہے اور خام خواہ معترض ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر رسوائیوں کا شکار کیوں ہیں۔ تو یہ رسوائیاں تو ہوں گی اور دنیا کے اوپر ذلت ہمارا مقدر ہوگا، اور اگر ہم صالحیت کے دائرے میں آتے ہیں تو ہم تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ ہمیں غالب کرے گا۔ ہماری ماضی کی تاریخ بھی موجود ہے، صرف 313 تھے، آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے، یہ قافلہ جب گزرا تو تمسخرانہ انداز میں پوچھا، جنگیں تو لڑی جاتی ہیں آلات حرب و ضرب سے، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم کس طرح جنگ کرو گے؟ تو حضور بھی چادر اوڑے، رحمت کی چادر اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو پھر ان 313 کو اللہ نے غالب کر دیا، کیونکہ انہوں نے میرٹ دکھایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہم لڑیں گے، نہیں، کھجور چوس کے روزہ رکھتے تھے، افطار کے لیے اسی کھجور کو رکھ لیتے تھے کہ اسی کو چوس کے دوبارہ افطار بھی کرنا ہے۔ شکوے کی زبان نہیں کھولی اور اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ اور عالی مرتبت سامعین، اللہ آخر میں اس امت کو غالب کرے گا جب حضرت امام مہدی آئیں گے۔ کبھی تذبذب اور بے یقینی کی کیفیت میں اپنے آپ کو نہ جانے دینا، اگر آج مشکل حالات ہیں تو کل بہتر آئیں گے۔ اللہ اس امت کو غالب کرے گا۔ میرے حضور کا سچا فرمان ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پتھر، مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی ایک خیمہ بھی شرق سے غرب تک نہیں ہوگا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی ایک ایک چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، جلوہ فراز ہوں گے، اور پھر وہ آئیں گے ان لوگوں کے پاس جو ملبے کے ڈھیر کے اوپر سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوں گے، اپنے بچوں کو دفن کر کے، اپنا سارا مال لٹا کے ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے منتظر ہوں گے۔ ان کا ایک ہی انتظار ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے محلات میں نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے تو ان فقیروں کے پاس آئیں گے جو اپنے بیٹوں کی قبروں کے پاس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال پگھلنے لگے گا، تو حضرت عیسیٰ انہیں پوچھیں گے کہ یا تو میں دعا کرتا ہوں اور دجال اس دعا کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گا، اور یا پھر ہم ان کے مقابلے میں لڑنا چاہتے ہیں، تو بتائیے ان دونوں میں سے کیا راستہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ صدیوں کے لڑ لڑ کے تھکے ہوئے لوگ لگتا ہے یہی کہیں گے کہ آپ دعا کر دیجئے اور ان کا قصہ تمام ہو، لیکن تاریخ کا جواب یہ نہیں ہے۔ وہ چند مٹھی بھر لوگ کہیں گے کہ ہم دعا کے ذریعے سے ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑیں گے۔ خریدے نہ ہم جن کو اپنے لہو سے، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ پادشاہی۔ وہ کہیں گے ہم لڑیں گے، تلواریں اٹھائیں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں نکلیں گے، اور پھر اللہ مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کرے گا کہ مقام لد پہ دجال بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور کائنات کے ایک ایک گوشے کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا لہرا رہا ہوگا۔ جس طرح کسی کمانڈر کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر آ کے رپورٹ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کے روضے پہ حاضر ہوں گے۔ لفظ سنی حدیث پاک کے، والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے اور سارا کام جب مکمل ہوگا تو پھر میری قبر پہ حاضر ہوں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے صدا دیں گے، میں قبر سے ان کو جواب دوں گا۔ پوری دنیا کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا جھولنا ہے اور اسلام میں غالب ہو کے رہنا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے۔
آج جس طرح ہماری نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، مادیت کا فسوں جس طرح پھونک دیا گیا ہے، ہر نوجوان جو پروان چڑھتا ہے اڑ کے یورپ بھاگ جانا چاہتا ہے، اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ آج ہر شخص اچھا مکان، اچھا گھر، بینک بیلنس، اس کی زندگی، اچھی گاڑی، یہ سب کچھ اس کی زندگی کی ترجیحات بن گئی ہیں۔ ضرورت الگ چیز ہے، ترجیح الگ چیز ہے، لیکن آج اس قوم کے نوجوان کی ترجیح عالی شان بنگلے اور یورپ اڑ کے چلے جانا، یہ زندگی کی ترجیحات بن گئی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب ترجیحات یہ سیٹ ہو گئی تو جب دجال پیکج دے گا، معاشی پیکج، تو پھر کون اس کے پیکج کو قبول نہیں کرے گا؟ اسی لیے بہت سارے لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور کم لوگ ہوں گے جو اس سے بچ پائیں گے، حالانکہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جو دکھائی دے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے پیکج کو قبول کریں گے۔ جب وہ معاشی پیکج دے گا تو کتنے کتنے منطقے بگار رہے ہوں گے۔ آپ کے ٹاک شوز کے اندر رات کو بحث ہو رہی ہوگی کہ اس کو مان لینا چاہیے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمارے سینٹ کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ غزہ والوں ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ڈالر چاہیے۔ تو جب یہ بات ہمارے ایوانوں میں ہوگی اور ہمارے لیے ترجیح ڈالر ہوں گے تو ڈالروں کی جو ہے وہ گٹھڑیاں لے کے دجال آئے گا، تو پھر کون اس کے ساتھ نہیں شامل ہوگا؟ میں نے، آپ نے اپنی اولادوں کو اور خود کو دجال کے بارے میں کیا آگاہ کر رکھا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو یوں بتاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے جب ہمیں دجال کے بارے بتایا تو قریب کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، اور حضور بتا رہے تھے تو ہمیں یوں لگا جس طرح اس جھنڈ کے پیچھے دجال کھڑا ہوگا اور حضور بات ختم کریں گے تو وہ آ جائے گا۔ 1500 برس بیت گئے، لیکن صحابہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی دجال آیا، ابھی دجال آیا۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، دجالی فتنے پوری طرح سے ہماری معاشرت کے اندر محو نفوذ ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر دجالی نمائندوں کا قبضہ ہے، بس وہ دجال آنا چاہ رہا ہے۔ اگر دجال آ گیا تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ مجھے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اور اپنی اولادوں کی فکر مندی کرنی ہے۔ اولادوں کی فکر مندی ان کے لیے ایمان کی سلامتی، یہ ان کی فکر مندی ہے اپنی اولاد کی۔ یہ ضمناً مل جائے دنیا کے اندر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو ہماری ترجیح یہ نہیں، ہماری ترجیح وہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو آئیے میلاد کی محفل کے اندر شاید اس طرح کے مضامین بیان کرنا کوئی اس پہ معترض بھی ہو کہ آپ میلاد کے محفل میں دجال کا تذکرہ کیسے لے کر آئے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میلاد کی محفل میں تذکرہ اس لیے لے کر آیا کہ میلاد والے رسول نے یہ سب کچھ بتایا ہے، اور ہمیں اپنی قوموں کو آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ دجال کے فتنے اس وقت پوری دنیا کے اوپر محو نفوذ ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ نگاہوں کی پاکیزگی سے لے کر ایمان کی حفاظت تک ہمیں ہر چیز پر نظر رکھنی پڑے گی اور اہتمام کرنا ہوگا۔ دور موجود کے فتنوں سے اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا۔ ادارۃ المصطفیٰ کا بھی یہی پیغام ہے کہ آئیے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ اس طرح وابستہ کر لیجئے کہ جب ہم ان کی آغوش رحمت میں ہوں گے تو کوئی فتنہ ہمیں نہ چھیڑ سکے گا، نہ ہماری راہ کو بدل سکے گا۔ اگر اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ اور رس نہ چھوڑیں تو اس باب میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سارا دین پھر اسی کا نام ہے، ورنہ کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب کا ابو لہب رہے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ کر کے حضور کی پناہ میں آ گئے، حضور کی جو ہے وہ جائے امان میں آ جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ ترین محسوس کریں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو ہم اس پناہ میں آ جائیں اور اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے سایہ رحمت، سایہ دامان رحمت کے اندر اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھیں۔
ساری برکتیں اور ساری رحمتیں انہی کی چوکھٹ سے پھوٹی ہیں، پھوٹ رہی ہیں اور پھوٹتی رہیں گی۔ جو ان سے وابستہ ہے خیریت عافیت اسی کا مقسوم ہوگی، اور جو ان سے وابستگی میں کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من شذ شذ فی النار، اور فرمایا کے ساتھ، اور اگر تم اس سے تھوڑا سا بھی الگ ہوئے تو من شذ شذ فی النار، اور فرمایا کہ جس طرح بھیڑیا بکریوں کے اندر جو الگ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس طرح تم نے اگر کوئی الگ راستہ اختیار کرنا چاہا تو پھر شیطان بھیڑیے کی شکل میں گھوم رہا ہے اور وہ تجھ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اور میاں صاحب نے شاید اسی کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا، در ماہیدہ چھوڑی نہیں نہیں تے ہو جاویں گا روگی، در ماہیدہ چھوڑی نہیں نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مضبوط حصار میں رکھے اور آقا کریم کے ساتھ وابستگی کے تعلق کو، دل بستگی کے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ میں بار دیگر ادارۃ المصطفیٰ حلقہ گوگیرا منڈی کے جملہ دوستوں کو، احباب کو، کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ تشریف لائے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ سب کو عافیتوں کے سائے عطا فرمائے۔ یہ جو سمندری کشتیاں غزہ کی طرف بڑھ رہی ہیں دنیا کے درد مند انسانوں کی، یہ 70 کے قریب کشتیاں ہیں جو ایک فکر کی بیداری کے لیے، محاصرہ یہ بیچارے کیا توڑیں گے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے یہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں۔ ابھی آمدہ اطلاع کے مطابق ایک کشتی جو ہے وہ 12 گھنٹوں سے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ انسانیت کے ناطے پہ ان مظلوموں کے لیے، ان بیچاروں کے لیے جن کو آج کی اس مہذب دنیا جسے کہا جاتا ہے پیس کے رکھ دیا گیا۔ یہ میڈیا کا دور ہے، کیمروں کے سامنے جن کی لاشیں ہواؤں میں اڑتی ہوئی دکھائی دے گئیں۔ یہ درد کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو مظلوم اہل غزہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور 56-57 اسلامی ملک جس طرح آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودیوں کی آبادی 80 لاکھ نہیں ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کی جو آرمی ہے ان کی تعداد 80 لاکھ کے قریب ہے۔ ان کی صرف رجسٹرڈ آرمی جو ہے مسلمانوں کی وہ 80 لاکھ سے زائد ہے، اور یہ ٹوٹل اسرائیل کے اندر بسنے والے یہودی 80 لاکھ نہیں ہیں۔ لیکن نیتن یاہو جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کا اعتماد ملاحظہ کیجئے، وہ جانتا یہ بھیڑ بکریاں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے قرب میں تمہارے اوپر کافر یوں جھپٹیں گے جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم ایک مرض توڑ کے رکھ دے گا۔ عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سا مرض ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اس کا نام وہن ہے۔ تم ہوگے بہت سارے، لیکن دشمن تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور ہم تھوڑے ہوں گے، فرمایا اس دن تم بہت سارے ہوگے، لیکن ایک مرض تمہیں توڑ دے گا۔ کیا نام ہے اس مرض کا؟ فرمایا وہن۔ مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہ وہن کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اندیشہ موت اور محبت دنیا تمہیں توڑ کے رکھ دے گی۔ تمہارے بھائی تمہارے سامنے ذبح کیے جائیں گے، لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ ہم تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے، اللہ ہماری فریادیں سن لے۔ اہل غزہ کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر
تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اللہ جو درد مند لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمانا، اپنا خاص کرم فضل ان کے شامل حال فرمانا، اپنی خاص پناہ ان کا مقسوم کر دینا، ہر خیر ہر برکت ان کی جھولیوں میں ڈال دینا، آبرو مند زندگیاں عطا فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔